وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ اسرا آیت نمبر 16-17، درس نمبر 12-34۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق ہم بات کر رہے تھے آیت نمبر 15 میں، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب نہیں دیتے جب تک رسول کو نہ بھجوا دیں۔ میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول تو آ گئے۔ دیکھیں، قرآن کو آج کے طور پہ لیں کہ یہ قرآن آج کے لیے ہے، میرے لیے ہے بس، کیونکہ آپ نے قبر میں لیٹنا ہے اکیلا، کوئی آپ کے ساتھ، کوئی آپ کا ساتھی نہیں ہوگا، کوئی آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی آپ کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، اور بالکل اللہ یعنی وہ سوال و جواب جو کہ قبر میں ہونا ہے تو اس کا آپ یہاں پر تیاری کریں اور اپنے اوپر رحم کریں۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو دعوت تھی کوہ صفا پہ، فرما رہے تھے کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو انہوں نے کوہ صفا پہ تھی یا وہ دعوت پہ تھی کہ ایک ایک خاندان کا نام لیا اور اپنے رشتہ داروں کا نام لیا۔ صفیہ پھوپھی تھی ان کا نام لیا اور اپنی بیٹی کا نام لیا، یا فاطمہ تو انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، یہاں بندوبست کر لو آگ سے بچنے کا، قیامت کے دن میں اس وجہ سے تم نہیں چھوٹ سکتی کہ تم میری بیٹی ہو۔ تو دیکھیں، ایک بہت ہی خطرناک معاملہ پیش آنے والا ہے ہمارے سامنے، اور دیکھیں جو قبر میں ہوگا یا حشر میں ہوگا وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اصل میں تو یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ تو آپ پہ یا آگ ہے یا گلنار ہے، یا آپ مستی میں ہیں، موج میں ہیں، اللہ کی رحمتوں کے سائے تلے ہیں اور آپ کا دل مطمئن ہے اللہ کی یاد سے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ
یعنی مسلسل عذاب میں ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ دیکھیں یہاں عذاب کا تذکرہ ہے، ابھی آگے بھی عذاب والی آیت آئے گی، لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو انسان دنیا میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں انسان کی۔ انسان جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، جو باشعور اور ذمہ دار انسان ہیں، یا تو وہ دل مطمئن ہے ان کے اللہ کی یاد سے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یا تو ہمارے دل اللہ کی یاد سے آباد ہیں اور ہمارے دل مطمئن ہیں اللہ کی یاد میں، اور بالکل یہ ایک کیفیت ہے جس کو قرآن کی زبان میں سکینہ بھی کہا جاتا ہے اور اطمینان بھی ہے، تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ کی یاد میں۔ اس وقت جو عام طور پہ کیفیت دیکھی جا رہی ہے سامنے کرام کہ ہمارے دل تو اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم غافل رہنا چاہتے ہیں، اللہ کی یاد میں ہم زندگی نہیں گزارنا چاہتے، اللہ کی یاد کے علاوہ ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے۔ اور یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں 15 نمبر کی، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ جب رسول آ جاتا ہے تو حجت تمام ہو جاتی ہے۔ یہ دوسری جگہ یعنی یہ مضمون آیا ہے، حجت تمام ہو جاتی ہے، انسان پہ حجت تمام ہو جاتی ہے۔ آپ باقی انسانیت کو کیا کرتے ہیں؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں باقی لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، آیا مطمئن ہے نہیں ہے، اللہ کے عذاب میں ہے نہیں ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنی فکر کریں کہ آپ کس کیفیت میں ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کا دل پریشان ہے اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، آپ نے اللہ کی یاد سے اعراض کیا ہوا ہے، اس لیے آپ کا دل غافل ہے اللہ کی یاد سے۔ تو پھر آپ کا علاج کیا ہے؟ رجوع اللہ۔ خوب تر ہے دلوں کو رجوع سوئے الہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع۔ یہ ایک وہ واحد نقطہ ہے جو تمام پیغمبران کرام میں اپنی اپنی امتوں کو دیا، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے معافی مانگو غلط مقاصد حیات کی، غلط طرز زندگی کی، اور اس کی طرف رجوع کر لو۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، اللہ تعالیٰ نے بھی یہ شرائط، جو پلٹ آیا، توبہ کر لی، پلٹ آیا، رجوع کر لیا اللہ کی طرف اور یقین کر لیا ہاں اللہ ہی میری منزل ہے، اور پھر اس کے مطابق زندگی گزاری، تو فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان لوگوں کی برائیوں کو، گناہوں کو میں نیکیوں سے بدل دوں گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اس وقت دیکھیں دنیا میں جو بھی انسان بس رہے ہیں، جتنے بھی ہیں، میرا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن یا تو وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں بوجہ اس کے کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں، کہ قرآن کے حساب سے میں آپ کو بات کر رہا ہوں، یا ان کے دل مطمئن ہیں اللہ کی یاد سے۔ بہرحال یہ آپ کی مرضی ہے، میں نے وضاحت کر دی آپ کو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا أَرَدْنَا، آج کا جو سبق ہے آیت نمبر 16، وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب اگر أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ، ہلاک کرنا چاہتے ہیں، امرنا مترفیہا، وہاں کے دولت مندوں کو کوئی حکم دیتے ہیں، وفسقوا فیہا، پھر وہ وہاں نافرمانی کرتے ہیں، فحق علیہ القول، تو تب ان پر حجت تمام ہو جاتی ہے، فدمرناہا تدمیرا، تو اس کے بعد ہم اس کو برباد کر دیتے ہیں اچھے طریقے سے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوح، اور کتنی ہی امتوں کو، کتنی ہی قوموں کو میں نے ہلاک کر دیا نوح کے بعد۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور کافی ہے
تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کا جاننے والا اور دیکھنے والا۔ اس میں ایک تو اس کا خاص مضمون ہے، ایک اس کا عام مضمون ہے۔ یہ بات یعنی واضح ہے کہ یہ دور جو ہے دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رسالت ہے، اور تو تا قیامت رہے گا۔ اب جو بھی لوگ ہیں تو ان پہ یعنی وہ اجتماعی عذاب کے قوم کا جڑ سے اس کو اکھیڑ دیا جائے۔ اب وہ عذاب نہیں آتے، کیوں کہ اس کے بعد دوسرا نبی نہیں آنا۔ اب یہ دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسرا نبی نہیں آئے گا، اور یہ عذاب اور ثواب کے معاملات جاری اور ساری رہیں گے۔ لیکن یہاں جو غور کرنے کی باتیں ہیں کہ یعنی دنیا کی خوشحالی اکثر انسان کے بغاوت کا اثر بن جاتی ہے، کیونکہ اکثر پیغمبروں کی بات کو سب سے پہلے جھٹلانے والے وہاں کا خوشحال طبقہ ہوتا ہے، امیر لوگ ہوتے ہیں، سرداران قوم ہوتے ہیں، امرنا مترفیہ، جو ان کے خوشحال لوگ ہوتے ہیں وہ یعنی نافرمانی کی روش اختیار کر لیتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات اس آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ جوڑ لیں کہ رسول جب تک نہیں آتا تو عذاب نہیں آتا، جب رسول آ جاتا ہے تو حجت تمام ہو جاتی ہے۔ اور یہ آیت میں اگر آپ کو یعنی آج کے ہمارے لیے اس میں کیا ہے، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول کی جو دعوت ہے وہ ہم تک پہنچ چکی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو نہ سننے کے لیے تیار ہیں، نہ سوچنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم جو ہے ایک غافل انسان کی طرح جی رہے ہیں اور جینا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے عذاب سے انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی ہم نہیں بچ سکتے۔ آج یہ تمام مسلمان جو ہیں یہ اللہ کی یاد سے غافل ہیں، لیکن میں آپ کی اپنی بات کر رہا ہوں، یا تو آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے یا نہیں ہے۔ اگر اللہ کی اچھا اب اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ میرا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سوال بعض اوقات کرتے ہیں لوگ، یا ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں اس کی علامات ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں اسلام یہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یہ قرآن کا بھی یہ مضمون ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ۔ پھر حضور فرماتے ہیں وہ یعنی جب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک نور ہے جو سینے میں داخل ہو جاتا ہے، وہ ایک نور ہے جو سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب نور کا تو مادیات سے یا حسیات سے تو کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ آپ کو آئے گا، آپ یعنی جھرجھرے لیں گے کہ کوئی چیز آ گئی، میں ایسی تو بات نہیں ہے۔ وہ تو نور ہے، وہ مادیات اور حسیات سے بالا تر چیز ہے۔ ہم تو عالم مادیات میں رہ رہے ہیں، لیکن پھر صحابہ کرام نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور جب وہ نور جو ہے سینے میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کی علامات آپ ہمیں بتا دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ تین علامات بیان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے: التجافی عن دار الغرور، والانابۃ الی دار الخلود، والتأہب للموت قبل الورود۔ یعنی وہ شخص جو ہے جس کا دل نورانی ہو گیا، یا جس کے دل میں سینے میں نور ہے اللہ کا، تو اس میں تین علامات حضور فرما رہے ہیں کہ التجافی عن دار الغرور، وہ دار الغرور سے کنارے کشی کرے گا،
بے رغبتی، تجافا، بے رغبتی کرے گا دنیا سے، طلب ہوگی نہیں دنیا کی، جیسے کہ ہم عام طور پہ دنیا کی طلب میں مرے جا رہے ہیں، وہ شخص ایسا نہیں ہوگا، وہ بے رغبت ہوگا، کوئی رغبت نہیں ہوگی، پیسے ہیں یا نہیں ہیں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، دنیا ہے یا نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہے یا نہیں ہے دنیا کی، تو وہ بے رغبت ہوگا۔ تجافی عن دار الغرور، دھوکے کے گھر سے وہ بے رغبت ہوگا۔ والانابۃ الی دار الخلود، اور ہمیشگی کے گھر کی طرف اس کا رجحان رہے گا، ہر وقت وہ متوجہ رہے گا، آخرت کے گھر کی اس کو فکر ہوگی۔ کیا مطلب؟ تقوی کی کیفیت، وہ متقی ہوگا، احتیاط اس کی زندگی کی ایک علامت ہوگی، ہر وقت وہ محتاط رہے گا، ہر کام کرتے ہوئے، ہر بات کرتے ہوئے، ہر ایک عمل میں وہ احتیاط سے کام لے گا۔ والانابۃ الی دار الخلود، جو ہمیشگی کا گھر ہے یعنی آخرت کا، اس کے لیے وہ شوق میں ہوگا، انابت۔ والتأہب للموت قبل الورود، اور موت کے آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری مکمل ہوگی۔ اب یہ تینوں علامتیں ہم میں تو نہیں ہیں، کم از کم آپ دیکھ لیں۔ دیکھیں یہ تو اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ہر چیز وضاحت سے بتا دی ہے، علامات تک بتا دی ہیں، ہر چیز کی علامات، اور بہرحال یہ جو ہم علامات پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی غور کے قابل ہے۔ تو دیکھیں انسان، دوسری میں وہ بات کر رہا تھا نا کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا سینہ اللہ کی یاد سے آباد ہے کہ نہیں ہے، تو دیکھیں اس کی تو چند شرائط ہوتی ہیں۔ جو اللہ کے بندے ہیں ان کی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہوتا ہے، اپنے بارے میں ان کا یقین ہوتا ہے، یعنی اپنی حقیقت کے بارے میں۔ تو ظاہر ہے کہ ہماری حقیقت تو ہمارا ظاہر نہیں ہے، باطن ہے، تو ایک یقین اپنے اوپر کہ ہاں میں اللہ کی ایک پھونکی ہوئی ایک روح ہوں، اور دنیا میں آنے کا میرا مدعا اللہ ہے، میری منزل اللہ ہے، میں نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے نبی کے طریقے کے مطابق۔ اب اگر آپ کی یہ کیفیت ہے تو پھر آپ یعنی تقوی، صفت تقوی کو آپ پھر یعنی آپ کا وہ لباس بن جائے گا، لباس التقوی ذالک خیر، یعنی آپ محتاط ہو جائیں گے، زندگی گزارتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے، کوئی بھی کام کرتے ہوئے آپ محتاط رویہ اختیار کریں گے۔ کیوں کہ مال اور جان کا مالک تو اللہ ہے، اور مومن اللہ سے مال و جان کا سودا کر لیتا ہے، اور وہ یہ عہد کر لیتا ہے کہ اے اللہ اب میں اپنی مرضی نہیں بلکہ آپ کی مرضی سے زندگی گزاروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی مرضی قرآن اور رسول کا جو اسوہ ہے اس کے ذریعے بتا دی ہے۔ پھر مقامی طور پہ ضروری ہے کہ ایک رہنما اس کا ہو، اس کا تعلق ہو اللہ سے بالواسطہ، یعنی وہ اللہ سے جڑا ہو ایک واسطے کے ذریعے۔ جیسے کہ دیکھیں رسول واسطہ ہے بندے اور اللہ کے درمیان۔ بعض بے وقوف لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ڈائریکٹ معاملہ ہے ہمارا۔ آپ کا ڈائریکٹ معاملہ ہے تو آپ کے پاس رسول کیوں بھجوایا اللہ تعالیٰ نے؟ آپ کا معاملہ تو ڈائریکٹ تھا، تو پھر رسول کی ضرورت بھی آپ کو نہیں ہے۔ یہ بہرحال وہ بے وقوفی والی باتیں، میں اس کی کوئی دلیل نہیں دینا چاہتا، نہ اس بحث میں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی رہنما کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اللہ کی طرف جانے کے لیے، تو وہ انسان جس کا دل جو مومن ہے تو اس کا ضرور ایک رہنما ہوگا، اور رہنما کی رہنمائی میں یا رہنما کا ہاتھ پکڑ کے وہ اللہ کے راستے پر چلے گا، جو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن میں
واتبع سبیل من اناب الی، تم اس شخص کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ تو ہر زمانے میں اللہ کے بندے موجود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ یعنی اس کی اپنی شرائط ہیں، وہ میں بیان کرتا رہتا ہوں، لیکن اس وقت میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایسے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا، یقین کر لیا، پھر اپنی منزل پر یقین کر لیا، جو آپ کا مدعا ہے زندگی گزارنے کا، آپ نے اس کو اپنا مدعا حقیقی بنا لیا کہ ہاں میں نے اب اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے، میں مشرک نہیں ہوں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے میں مسلمان ہوں۔ تو یہ لوگ جو ہیں، جنہوں نے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا ہے، اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، یہ لوگ اللہ کے راستے پر ہیں۔ اب یہ اللہ کے بندے ہیں، اب ان کا ہر کام عبادت ہے، یہ بات بھی میں ساتھ کہہ دوں۔ عبادت کوئی چند چیزوں کا نام نہیں ہے، آپ نے تو عبادت کو محدود کر دیا ہے، ذکر، اذکار، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بس ختم ہو گئی بات۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑی نادانی ہے کہ آپ نے عبادت کو محدود کر دیا ہے۔ عبادت ہمارے 24 گھنٹوں پر محیط ہے، ہر لمحہ اللہ کی مرضی سے آپ کو گزارنا ہے، اور اللہ کی یاد میں گزارنا ہے، اور اللہ کی مرضی سے گزارنا ہے۔ اپنے مال و جان کو اللہ کا سمجھ کے اللہ کی مرضی سے اس کو وقت کو بھی لگانا ہے اور مال کو بھی لگانا ہے۔ تو جب انسان اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ یہ کامیاب لوگ ہیں، ابھی اس کی بات آئے گی انشاءاللہ آگے۔ لیکن کوئی شخص یہ صفات نہیں رکھتا، یعنی نہ اللہ اس کی منزل ہے، نہ اپنی حقیقت پر اس کا یقین ہے، نہ اپنے مقصود حیات پر اس کا یقین ہے، نہ اللہ کے راستے پر وہ چل رہا ہے، نہ چلنا چاہتا ہے، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے لیے کوئی نمونہ ہے، یعنی نمونہ نہیں ہے اس کے لیے، تو پھر یہ ہے کہ وہ ایک غافلوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ چاہے اپنے آپ کو جو نام بھی دے دے، لیکن وہ دراصل غافل ہے، وہ دراصل مجرم ہے، وہ دراصل ظالم ہے۔ اور کافر کے میں لفظ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ کہیں برا نہ مان جائیں، کافرانہ روش البتہ کہہ دیتا ہوں، یہ کافرانہ روش ہے، یہ مشرکانہ روش ہے۔ جو بھی ایسی دنیا کو منزل بنا کے، دنیا کو ترجیح دے کے دنیا کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، تو یہ روش کافرانہ ہے، یہ مشرکانہ روش ہے۔ ایک بات میں آخری یعنی اختتامی طور پہ، خلاصے کے طور پہ یہ کہوں گا کہ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، اللہ آپ کا مقصود واحد نہیں ہے، محبوب واحد نہیں ہے، مطلوب واحد نہیں ہے، اب قرآن آپ کی ضرورت نہ رہی۔ قرآن جو کہ بالکل سیدھا راستہ بتاتا ہے، تو وہ اب آپ کی ضرورت نہ رہی۔ اب آپ من چاہی زندگی گزاریں گے، اور اللہ کی بندگی، اللہ کی کامل اطاعت، یہ سوچنا بھی نہ تقوی، آپ متقی نہیں بن سکتے، آپ عابد، عبادت گزار نہیں بن سکتے، آپ اللہ کے بندے نہیں بن سکتے اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، اور اللہ اگر آپ کا محبوب نہیں ہے، مقصود نہیں ہے اور مطلوب نہیں ہے آپ کو۔ اب آپ اللہ کے بندے نہیں بن سکتے، اب آپ بندے بنیں گے شیطان کے، نفس کے، طاغوتی قوتوں کے۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی کہہ دوں، آپ گناہ کو چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ گناہ کا تو ایک وسیع مفہوم ہے جو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، لیکن ایک خاص مفہوم بھی ہے۔ مجھے بعض اوقات لوگوں کے میسیجز آتے ہیں، میرے بیانات کو سن کے وہ کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں، میں تو بڑا گناہ گار ہوں،
گناہ آلود زندگی گزار رہا ہوں۔ اب یہ تو خیر اس کا خیال ہے، اب اس نے محدود کر دیا ہے چند کاموں تک، چند برے کاموں تک محدود کر دیا ہے۔ اصل گناہ کیا ہے کہ آپ اللہ سے غافل ہو کر زندگی گزاریں، اللہ آپ کا نہ مقصود ہو، نہ معبود ہو، نہ محبوب ہو، نہ مطلوب ہو آپ کو، یہ اصل گناہ ہے۔ تو میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اب آپ گناہ کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، اب آپ گناہ کرنے پر مجبور ہوں گے۔ گناہ کا مطلب من چاہی زندگی، ظلم ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، بالکل واضح طور پہ۔ اور قرآن کی آیت کا ترجمہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون ومن لم یحکم ما انزل اللہ فاولئک هم المشرکون، نہیں وہ ظالمون، فاولئک پھر ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، ظالم، کافر، فاسق، تین فتوے اللہ تعالیٰ نے اکٹھے لگا دی، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ دیکھیں ایک راستہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چلیں، تقاضے پورے کریں، من چاہی زندگی کو چھوڑ کے اللہ کی بندگی کی زندگی اختیار کر لیں، اللہ کے حکم اور رسول کے اسوہ کے مطابق مقامی طور پہ ایک رہنما کا انتخاب کر کے اس کی رہنمائی میں، کیونکہ دیکھیں یہ رہنمائی کا معاملہ جو ہے یہ انتہائی اہم ہے، یہ میں آپ کو کافی مرتبہ بتا چکا ہوں۔ اکیلا انسان یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، اس کے لیے رہنما اور رہنمائی کی ضرورت ہوگی اسے، اور صحبت جو ہے، دیکھیں آپ کو ایک یقین کی کیفیت تک پہنچنا ہے، اس کے لیے آپ کو کسی صاحب یقین کو ڈھونڈنا ہوگا اور صاحب یقین کے ساتھ رہنا ہوگا، یعنی اس کی معیت، اس کی صحبت اختیار کرنی ہوگی، تو تب آپ یقین کی منزلیں طے کرتے رہیں گے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو آپ شک میں مبتلا ہوں گے۔ شک جو ہے وہ انسان کو نیک عمل سے دور رکھتا ہے۔ آج ہم مخلص نہیں ہیں کیونکہ ہمیں شک ہے ہر چیز کے بارے میں کوئی ایک چیز تو نہیں ہے، ہر چیز کے بارے میں ہمیں شک ہے۔ تو شک والا انسان جو ہے وہ صالح عمل سے دور رہتا ہے، وہ کر بھی نہیں سکتا، وہ تقوی والی روش اختیار بھی نہیں کر سکتا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ جی ترجمہ، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کی ہلاکت کا، امرنا مترفیہا، اس کے مالدار لوگوں کو حکم دیتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ پھر نافرمانی کی روش اختیار کر لیتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، ان پر میرا عذاب کا فیصلہ، حجت تمام ہو جاتی ہے ان پہ، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، ہم اسے برباد کر دیتے ہیں، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، کتنی ہی بستیاں نوح کے بعد ہم نے ہلاک کر دیں، وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کا
جاننے والا اور دیکھنے والا ہے، کافی ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو فواحش پر معمور کر دیا، تو وہ نافرمانیاں کرتے رہے، پھر اس پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اسے ہلاک کر ڈالا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا، اور تمہارا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور دیکھنے والا کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم